اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کشف المحجوب سٹارٹ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ آج ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے اسبات علم۔ آج ہم اسبات علم کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، علم کی کیا اقسام ہیں، اور علم کس طرح کا ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کون سے علوم جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے اور کون سے علوم ہمیں نہیں سیکھنے چاہیے، اور کس قدر ہمیں سیکھنے چاہیے اور کس قدر ہمیں نہیں سیکھنے چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے علماء کی تعریف میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تحقیق اس کے بندوں میں عام لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جاننا چاہیے کہ علم کا میدان بہت وسیع ہے اور عمر بہت ہی مختصر، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔ مثلا علم نجوم، علم طب، علم حساب اور عجائبات عالم کا علم وغیرہ صرف اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے متعلق ہو۔ مثلا علم نجوم اتنا کہ رات کے عالم میں تعین اوقات ہو سکے، طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے، اور حساب اتنا کہ علم فرائض کے لیے ضروری ہو یا مدت عدت کا تعین کرنے میں معاون ہو۔ مختصر یہ کہ علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔ باری تعالیٰ ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے لیے سرگرداں ہوں۔ فرمایا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ چاہا اور فرمایا، اعوذ بک من علم لا ينفع، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ بس تھوڑے علم پر زیادہ عمل ہو سکتا ہے، اور علم کو ہمیشہ عمل کے دوش بدوش ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے علم عبادت کرنے والا خراس کے گدھے کی مانند ہے، ہر چند وہ گھومتا ہے مگر اپنے مقام آغاز سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس سے کوئی راہ طے نہیں ہو پاتی۔ میں نے عوام کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ایسا ہے جو عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، کیونکہ عمل بغیر علم کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔ عمل وہی صحیح ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں حاصل ہو، اور ایسے ہی عمل سے بندہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک نماز قائم کرنے والے کو ارکان طہارت کا علم، پانی کی پہچان، قبلہ کی واقفیت، نیت نماز کی کیفیت اور ارکان نماز کا علم نہ ہو۔ غرض جب عمل کی بنیاد ہی علم پر ہے تو ان دونوں میں تفریق محض جہالت ہے۔ اس طرح علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ علم بے عمل کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ انہیں علم ہی نہیں۔
عالم بے عمل کو علماء سے خارج گردانا اس لیے کہ علم کا سیکھنا، یاد رکھنا اور یاد کرنا بھی شامل عمل ہے، اور اس سے آدمی ثواب حاصل کرتا ہے، اور اگر عالم کا علم اس کے کام اور کسب میں ظاہر نہ ہوتا ہو تو وہ کسی ثواب کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ دو گروہوں کے اقوال ہیں، ایک وہ جو دنیاوی جاہ و مرتب کو علم سے وابستہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کی طاقت نہیں رکھتے، یہ در حقیقت علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، عمل کو علم سے جدا رکھتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل۔ ایک کہتا ہے علم گفتار نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے، دوسرا کہتا ہے علم چاہیے عمل کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علم دو ہیں، علم خداوندی اور علم بندہ۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے ہیچ ہے، خدا کا علم اس کی صفت ہے، اس کی ذات سے قائم اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارا علم ہماری صفت ہے، ہماری ذات پر منحصر، اور ہمارے اوصاف محدود ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تھوڑا۔ الغرض علم صفات مدح سے ہے اور اس کی حد صرف معلومات کے دائرے اور تعینات کے حلقے تک ہے۔ حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی۔ ان سے پوچھا گیا کون سی 4 چیزوں کا علم ہے؟ کہا پہلا یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا رزق مقدر ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اس طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوسرا یہ کہ میں نے یہ جانا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے یعنی موت، میں نے اس کو پہچان لیا۔ چوتھا یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک خدا ہے، میرے حال سے پوری طرح واقف ہے، میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا۔ جب بندے کو علم ہو کہ خدائے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہی نہیں ہوتی جس کے باعث روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔ محمد بن فضل البلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العلوم ثلاثۃ علم من اللہ و علم ما اللہ و علم باللہ۔ کیا فرمایا کہ علم 3 ہیں، علم من اللہ، علم ما اللہ اور علم باللہ۔ علم باللہ علم معرفت ہے، علم معرفت جس کے ذریعے سب انبیاء اور اولیاء نے باری تعالیٰ کو جانا۔ جب تک اس علم کو مخصوص طریقوں سے سیکھا سکھایا نہ جائے اس وقت تک اس کے ذریعے خدا کو نہیں جانا جا سکتا، کیونکہ اس علم کے بغیر خدا کو پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہی نہیں، اور بندہ کا علم معرفت حق کے لیے علت اور سبب نہیں بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔ اور علم من اللہ علم شریعت ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی طرف سے حکمن دیا گیا اور اس کا مکلف بنایا گیا، اور علم ما اللہ مقامات طریقت حق ہے اور درجات اولیاء کرام کے بیان سے متعلق ہے۔ الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی اور شریعت کی کار فرمائی اظہار مقامات کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ شیخ المشائخ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب فرمایا اجتنب صحبۃ ثلاثۃ اصناف من الناس العلماء الغافلین والقراء المداہنین والمتصوفات الجاہلین۔ پرہیز کرو 3 قسم کے لوگوں سے، غافل علماء سے، خوش آمدی قاریوں سے اور جاہل صوفیوں سے۔ غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ دل بنا لیتے ہیں
اور شریعت سے راہ آسان تلاش کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ جو علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے مشرک ہوتا ہے، اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں معنی کا ظہور دیکھتا ہے، اس کا غرور علم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم اس کی عاقبت کے علم میں عاجزی کے سوا کچھ نہیں، اور باری تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں۔ حصول علم کے بعد یہ عجز و انکساری تحصیل علم کا حاصل ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔